بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ خبر پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ ان کو گولی لگی ہے یا خود انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار لی ہے۔ تو اس بات کو لے کر جو ہے نا، میڈیا پر بڑے قسم کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور مولانا کی ذات کو بھی مجروح کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، مولانا صاحب کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا ہے، ان اعتراضات سے وہ کوئی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ مولانا صاحب کی جو محنت ہے یہ قابل تعریف ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے ان کو چمکایا ہے۔ اس اعتبار سے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا یہ ذریعہ بنے ہیں، اور اس موقع پر یہ مولانا صاحب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ جوان العمر بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک صدمہ تھا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس نازک موقع پر چاہیے تو یہ تھا کہ جس کو زخم لگے ہیں اس پر ہم مرہم لگائیں اور ان کو دلاسا دیں، تسلی دیں، لیکن جو ہمارے عوام ہے کون ان کو سمجھائے، اور انہوں نے کئی قسم کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کم از کم اگر ہم مرہم نہیں لگا سکتے تو کم از کم زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہیے بندے کو۔ اب مولانا صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اور جیسا کہ ان کے بیٹے نے مولانا یوسف جمیل صاحب نے وضاحتی بیان بھی دیا کہ ہمارے بھائی کو مسئلہ تھا، ذہن کا مسئلہ تھا، ذہنی توازن درست نہیں تھا، کافی عرصے سے وہ بیمار تھے، اور ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کو تنہا نہ ہونے دیں، بلکہ یہ خطرہ ہے کہ اپنی جان خود نہ لے لے۔ تو انہوں نے وضاحتی بیان بھی دے دیا کہ کس طرح ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس کے باوجود میڈیا پر شور شرابہ ہے کہ اتنے بڑے عالم کا بیٹا ہو کر اس خودکشی کیسے کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جس حالت میں یہ خودکشی کا معاملہ ہوا ہے، اس حالت میں بندہ گناہگار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسلام کا مکلف بھی نہیں ہوتا۔ وضاحتی بیان بھی آپ نے سنا مولانا یوسف جمیل صاحب کا، انہوں نے بھی اس میں وضاحت کی ہے۔ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رفع القلم عن ثلاثہ، یعنی 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ مرفوع القلم ان کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ اسلام کے مکلف نہیں ہیں۔ ایک بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، دوسرا سویا ہوا آدمی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، تیسرا مجنون یعنی جس کے وہ عقل میں خرابی ہو، تو جب تک وہ درست نہ ہو جائے، تندرست نہ ہو جائے، تو اس وقت تک وہ مرفوع القلم ہے، ان کو کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو یاد رکھیں، یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ اب اس بات کو بہت اچھالا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، جو صورتحال بتائی جا رہی اس اعتبار سے۔ بالفرض والمحال اگر ایسا ہوتا بھی کہ جان بوجھ کر ایسا کر بھی لیا، تو اس میں باپ کا قصور نکالنا یہ تو بہت بڑی حماقت ہے۔ کون سا باپ ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے جو ہے وہ اچھی تربیت ان کی ہو، وہ راہ راست پر رہیں؟ ہر باپ کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوششوں کے باوجود بھی اگر کوئی بیٹا کسی اور راستے پر نکل جائے تو یقیناً والدین کی اس پر پکڑ نہیں ہوتی، اور والدین تو اتنا ہی وہ مکلف ہے نا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں اور ہر ممکنہ کوشش کریں ان کو راہ راست پر لانے کی۔ لیکن اگر کوئی نہ آئے تو یاد رکھیں اس پہ انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نافرمان تھا، آخری دم تک حضرت نوح علیہ السلام کوششیں کرتے رہے لیکن وہ نہ مانا، بالآخر اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھا لیے۔ اب اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، اگر وہ نہیں مانا، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو تو کوئی قصور نہیں ہے نا، وہ تو باپ ہے، انہوں نے تو بہت کوشش کی ہے۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ یہاں تو ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، پھر بھی میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے، اور کہ اپنے گھر کی یہ حالت ہے۔ دیکھیں، ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، راہ راست پر رہے، اور اسی طرح وہ دین کے مطابق زندگی گزارے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو یاد رکھے اس میں اس کے باپ کو قصور
وار سمینا یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ اب یہ ایسا مسئلہ تھا کہ اب تو ان کو دلاسا دینے کی ضرورت تھی اور ان کے غم بانٹنے کی ضرورت تھی، لیکن سوشل میڈیا پر کئی قسم کے اعتراضات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، مؤدبانہ گزارش یہ ہے سب کے خدمت میں کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ اپنی دشمنیاں مت نکالیں۔ ممکن ہے کسی کو اختلافات ہوں گے مولانا صاحب سے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب اس نازک معاملے میں ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جائے اور مزید ان کو تکلیف اور اذیت سے گزارا جائے۔ یہ کم صدمہ ہے ان کے لیے کہ جوان العمر ان کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اور دوسرے یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو خودکشی کی ہے اور اس کے لیے تو دعا مانگنا بھی جائز نہیں، جنازے میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں۔ دیکھیں بھئی، یہ مسلمان تھا اور مرفوع قلم ہے، ان کے لیے دعا بھی مانگ سکتے ہیں، جنازے میں بھی شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ان کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سب سے گزارش یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ کوئی دشمن ہو، دشمن کا بھی انتقال ہو جائے تب بھی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ وہ کسی بزرگ کا شعر ہے نا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا۔ یہ کسی پر بھی حالات آ سکتے ہیں، اور جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ تھا تو وہ جو گارڈ ہے ان کا، اس نے وہ ان کو بندوق کیوں دی؟ یہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے نا، کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ وہ آنکھوں پہ بھی یوں کہہ لیں کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، کوئی بس نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بس یہی ہمیں حکم ہے شریعت کا کہ اللہ کی تقدیر کو مانیں اور اس پر ایمان رکھیں۔ جو معاملہ ہونا تھا ہو چکا ہے، اب سب سے گزارش یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ آخرت میں بخشش کی دعا کریں، اور مولانا صاحب کو بھی اگر ممکن ہو ان کے پاس جا سکتے ہیں، جیسے بھی ہے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔